السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، جس طریقے سے سینٹ کے الیکشن میں جو ہے سندھ حکومت کے 1 ارب روپے ڈوب جانے کی بات گشت ہو رہی ہے، اسی طریقے سے روٹیشن پالیسی میں بھی پولیس کے ایک گروپ کی جانب سے جو ہے 6 کروڑ روپے ڈوب جانے کی اطلاع بھی جو ہے وہ اب عام ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ جو وفاق کی روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں جو لسٹ مرتب کی گئی تھی، اس لسٹ میں جو ہے مبینہ طور پر جو ہے سازش کے نتیجے میں یا اقربا پروری کے نتیجے میں جو ہے اس میں رد و بدل کر دی گئی تھی، اور جو بہت زیادہ سینئر تھے سندھ پولیس کے، یعنی سندھ پولیس میں پچھلے 20 اور 18-17 سالوں سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان کے نام جو ہے وہ اصولاً جو ہے پہلے فیس میں آنا چاہیے، لیکن ان کو پہلے فیس کے بجائے جو ہے دوسرے میں بھی نہیں بلکہ تیسرے فیس میں ان کے نام شامل کر دیے گئے تھے، تاکہ وہ مزید جو ہے 1 اور 1.5 سال سندھ پولیس میں مزید اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو سکے۔ لیکن یہ سازش اس وقت پکڑی گئی جب سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے علم میں یہ بات جو ہے دا عوامی شو میں چلنے والے پروگرام کے ذریعے لائی گئی، جس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لیا اور چیف سیکرٹری سندھ کو ہدایت دی کہ وہ سندھ حکومت کے تحفظات سے جو ہے وفاق کی اسلیشن ڈویژن کو ایک لیٹر کے ذریعے آگاہ کرے، جس کے بعد جو ہے چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے فیڈرل سیکرٹری اسلیشن کو بھجواتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو لسٹ بنائی گئی تھی وفاق کی روٹیشن پالیسی کی، اس میں جو ہے اب بے ترتیبی کر دی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو بہت سینئر تھے ان کے نام پہلے فیس میں آنے کے بجائے ان کو آخری فیس میں شامل کیا گیا ہے، کہ جو اصولوں کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے ہے سندھ حکومت جو ہے یہ جو 5 DIGs کے ٹرانسفر کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس میں جو ہے DIG عرفان بلوچ، DIG سکھر فدا مستوئی، DIG جو ہے قمر زمان، اور DIG منیر شیخ جونیئر، اور DIG ٹریفک اقبال دھارا کے نام شامل ہیں۔ اس آرڈر کو جو ہے فوری طور پر جو ہے منسوخ کر دیا جائے، لیکن وفاق کی اسلیشن ڈویژن نے جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے بھجوائے جانے والے اس نوٹس کا، اس لیٹر کا جو ہے تاحال کسی بھی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن گزشتہ روز جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے اس پر جو ہے اسٹے آرڈر جاری کر دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس اسٹے آرڈر کے بعد جو ہے وہ ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے سندھ پولیس کے سربراہ سے ان کا موقف جاننے کے لیے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاکہ ان کا موقف جانا جائے کہ انہیں جو ہے اسٹے آرڈر کے بعد ان کے تاثرات کیا ہیں، انہیں یہ اچھا لگا یا برا لگا یا ان کے مرضی کے خلاف ہوا۔ لیکن سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے وہ ٹیلی فون کال اٹینڈ نہیں کی، اس وجہ سے ان کا موقف معلوم نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک روٹیشن پالیسی میں ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ ایک تو سندھ پولیس کی جانب سے کی گئی، اور ایک جو ہے وہ خود PTI کے وفاقی وزیر کی جانب بھی انگلیاں اٹھ رہی ہے اس وقت، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور خود پولیس کے سربراہ کی جانب بھی جو ہے وہ انگلیاں اس وقت اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے روٹیشن پالیسی میں جو ہے اپنا انتہائی منفی کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ سندھ پولیس کے اندر جو ہے اس وقت سب سے جو زیادہ سینئر ہیں، یعنی پچھلے 20 سالوں سے جن کی پوسٹنگ ہے، وہ ہے CTD کے DIG عمر شاہد، ان کا نام آ رہا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ثاقب اسماعیل میمن اور جو ہے نعمان صدیقی جو ہیں ان کو بھی تقریباً 17 سال ہو گئے، اور یہی حال جو ہے ذوالفقار مہر کا بھی ہے۔ یہ چاروں کے چاروں جو ہے ان کے بارے میں یہ اطلاع عام ہے کہ یہ سندھ پولیس کے سربراہ کے بہت ہی قریبی یعنی منظور نظر بتائے جاتے ہیں، اور محض اپنے ان چہیتوں کو روکنے کے لیے ہی جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے اس روٹیشن پالیسی میں انتہائی بڑا کردار ادا کی۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب ان کی پوزیشن جو ہے خود چیف منسٹر مراد علی شاہ کی نظروں میں بھی جہاں خراب ہو گئی ہے، وہیں پر جو ہے وہ DIG جو
ان کی وجہ سے جو ہے روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے تھے اور ان کا بھی ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا تھا. ان کی نظروں میں بھی خود آئی جی کی جو پوزیشن ہے وہ کچھ اچھی نہیں رہی. آئی جی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن افسروں کے ساتھ وہ یہ زیادتی کریں انہوں نے بھی آگے جا کے جو ہے وہ آئی جی کے عہدے پر پرموشن پانا ہے. لیکن ان تمام تر حربوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ آئی جی سن ہو یا کوئی اور پولیس افسر ہو، جب بھی کوئی آپ غلط اگر کام کرتے تو آپ کو کم از کم یہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یعنی کہ آپ تو لمبی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم یعنی کہ سن میں زیادہ رہیں گے، زیادہ رہنے کے لیے آپ نے تمام تر حربے اختیار کی، آپ نے سازشیں کی. آپ نے کہا جاتا ہے کہ 6 کروڑ روپے جو ہے وہ رشوت بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے فرنٹ مین کو دی گئی تاکہ وہ اس لسٹ میں رد بدل کرے. لیکن کیا ان سب کو نہیں معلوم ہے کہ ایک پل کی بھی کسی کو خبر نہیں؟ ابھی پچھلے 2 ہفتے قبل جو ہے وہ حیدرآباد کے جو ہے وہ ایڈیشنل یعنی کہ آئی جی جو تھے، کیا نام ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو اے آئی جی کرم اللہ سومرو، کس طریقے سے اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے. اس طریقے سے یامین خان ایک آئی جی جیل خانہ جات تھے، ڈیورنگ سروس ملازمت کے دوران دفتر میں بیٹھے بیٹھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہی حال جو ہے گزشتہ روز جو ہے کہ انسپکٹر امجد کیانی بیٹھے بیٹھے ہے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لیتے ہیں. تو یہ پل کی خبر نہیں ہے، لیکن آپ لمبی پلاننگ کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو. یہ مطلب ہے کہ کوئی اچھی روایت نہیں، اور وہ بھی پر کوئی ایسا افسر جو کہ لیڈنگ پوسٹ پر ہو، یعنی کہ جس کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہونی چاہیے. یعنی کہ آئی جی کسی بھی صوبے کا آئی جی ہو، چاہے وہ ڈی آئی جی، وہ ایک لیڈنگ پوسٹ پر ہے تو انہیں تو ہر حال میں نیوٹرل ہونا چاہیے. ان کی نظر میں جو ہے ذوالفقار مہر اور اقبال دارا بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے. ان کی نظر میں جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی عمر شاہد ہو یا پھر منیر شیخ جونیئر ہو، دونوں کے دونوں ان کی نظر میں ایک ہونا چاہیے. جس طرح کے باپ کے نظر میں دونوں یا تینوں بیٹوں کی حیثیت ایک ہی ہوتی، یہی حال جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کا ہونا چاہیے. لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو روٹیشن پالیسی ہے اس میں جو ہے خود پولیس کے سربراہ کی حیثیت انتہائی اس میں خراب ہوئی. اور یہی حال جو ہے وہ ایک سابقہ وفاقی وزیر جن کا تعلق کراچی سے، ان کی پوزیشن بھی جو ہے روٹیشن پالیسی کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہوئی. لیکن ہوا کیا؟ آپ لوگوں نے سازشیں کر دی، آپ لوگوں نے پیسے بھی چلائے. یعنی کہ خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو کلرک ہیں، سیکشن افسر ہیں، ان کا بھی منہ کالا ہو گیا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جن کا آپ نے ٹرانسفر کیا تھا، جن 5 ڈی آئی جیز کا، یعنی ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا ہیں، یا ڈی آئی جی اسپیشل برانچ عرفان بلوچ ہیں، یا سکھر کے ڈی آئی جی فدا مستوئی ہیں، یا پھر قمر زمان ڈی آئی جی ہیں، یا پھر منیر احمد شیخ جونیئر، کیا ہوا ان کا؟ کہ کسی کا ٹرانسفر ہوا؟ آپ نے پیپروں میں تو آپ نے ٹرانسفر کر دیا، نوٹیفیکیشن تو آپ نے اجلت میں جاری کر دیا، آپ نے اپنے پیسے تو حلال کر دیے جو آپ نے پیسے لیے تھے اس بےایمانی کے. لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا. اب ہے کسی میں ہمت کہ اس پر عمل درآمد کروائے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، اور یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طرح جاری و ساری تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک اور اطلاع یہ ملی ہے کہ کراچی پولیس میں جو ہے بڑے پیمانے پر اب تبدیلی ہونے جا رہی ہے. جو اطلاع ملی ہے اب تک، جو کہ ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن اڑتی ہوئی یہی اطلاع ہمارے نمائندے ہمراز راہی کے پاس بھی آئی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پیر محمد شاہ جنہیں اب جو ہے گریڈ 19 سے 20 میں پرموشن دی اس کو ہو چکی ہے، اور اب جا کے جو ہے کہا جاتا ہے کہ انہیں ویسٹ میں ڈی آئی جی لگایا جا رہا ہے، جہاں سے کیپٹن عاصم قائم خانی کو کھلے لائن لگائے جانے کی اطلاع ہے کہ ان سے متعلق جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ اور دوسرے آرگنائز جرائم
اور دوسرے اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے بہت سارے الزامات ہیں، اور کسی جگہ ان سے متعلق بڑے پیمانے پر تحقیقات بھی چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں تبدیل کرنے کا سگنل جو ہے سندھ حکومت کو دے دیا گیا ہے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ ان کی جگہ پر جو ہے پیر محمد شاہ کو DIG ویسٹ جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ثاقب اسماعیل میمن، ان کی سب سے بڑے سفارشی خود IG سندھ ہیں، اور IG سندھ جو ہے وہ انہیں جو ہے ساؤتھ میں DIG لگانے کے خواہش مند ہیں، اور خیال ہے کہ ان کی پوسٹنگ ساؤتھ میں ہو جائے گی۔ اور یہی خبر جو ہے ذوالفقار لاڑک سے متعلق ہے کہ انہیں DIG CIA لگایا جا رہا ہے، اس لیے کہ CIA کے جو DIG ہے عارف حنیف وہ گریڈ 21 میں آلریڈی پروموٹ ہو چکے ہیں، اور انہیں جو ہے آئندہ جو ہے ہفتے جو ہے انہیں CTD کا DIG ایڈیشنل IG تعینات کر دیا گیا۔ یہ اطلاع ہے، ابھی ان کی نوٹیفیکیشن تو نہیں ہے، لیکن اندرون خانہ جو ہے یہی کچھ کھچڑی پکتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انہی کی پوسٹنگ یا انہی کا نوٹیفیکیشن جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے جاری کروا دیا جائے گا۔ ناظرین، بھارت جب سے بنا ہے، آزاد ہوا ہے، یعنی کہ بھارت میں پہلی بار جو ہے کسی خاتون، یعنی یہ روایت ٹوٹ رہی ہے کہ کسی خاتون کو تختہ دار پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور بدقسمتی سے جو ہے وہ پہلی خاتون جو ہے وہ مسلمان ٹھہری۔ شبنم نام کی یہ جو ملزمہ ہے، انہیں جو ہے وہ تختہ دار پر چڑھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ امروہہ کی رہنے والی شبنم جو ہے، ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آشنا سلیم کے ساتھ مل کر اپنے گھر کے 7 افراد کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے اب ان کی نصیب ایسا ہے کہ یہ یعنی کہ بھارت کی پہلی ایسی خاتون ہے کہ جنہیں پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور اتفاق سے یہ مسلمان خاتون ہے، جس پر جو ہے اب پورے بھارت میں جو ہے NGOs جو ہے وہ حرکت میں آ چکے ہیں۔ وہ خواتین جو خواتین کے حقوق کے لیے جو ہے وہ آوازیں اٹھا رہی ہیں، تو وہ اس پھانسی کو رکوانے کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں، اور وہ اس پھانسی کو رکوانے کے لیے آوازیں بلند کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے شبنم کی جو ہے وہ اپیل مسترد کر دی ہے۔ اب بظاہر تو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ پھانسی روک دی جائے گی، لیکن جو وہاں کی خواتین ہیں، NGOs جو ہے، ان میں جو ہے وہ بڑی بے چینی پائی جاتی ہے کہ یہ ناانصافی ہے اور یہ پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس پر جو ہے وہ جو ہے اب یہی اطلاع ہے کہ وہ جو ہے اس پر کوئی احتجاج یا پروٹیسٹ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہیں۔ ناظرین، ایک اور اطلاع، پاکستان انفارمیشن کمیشن PIC نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ تمام سرکاری ملازمین، خاص طور سے پاکستان ایڈمنسٹریٹو اور پولیس سروس یعنی PSP جیسے طاقتور سروس کیڈر کے افسران کے اثاثوں کی تفصیلات عام کر دے۔ یعنی جو کوئی شخص جو ہے وہ یہ تفصیلات حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، وہ درخواست دے سکتا ہے، اور انہیں جو ہے 10 روز کے اندر جو ہے کسی بھی سرکاری افسر کی، چاہے وہ کس گریڈ کا، کسی بھی گریڈ کا کیوں نہ ہو، انہیں جو ہے ان کے اثاثوں کی تفصیلات فراہم کرنے کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پابند ہوگا۔ یہ حکم جو ہے پاکستان انفارمیشن کمیشن PIC نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایک شہری جو ہے ان کی درخواست پر، یعنی ندیم عمر نامی ایک شخص ہے، انہوں نے درخواست دی تھی، اس پر جو ہے انہوں نے سماعت کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ حکم نامہ صادر کر دیا ہے کہ ان افسران کی جس افسر کی بھی یہ اثاثوں سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ معلومات انہیں فوری طور پر فراہم کر دی جائے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، چلتے چلتے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں پولیس کے کرتا درتاؤں کے نام۔ کراچی میں جو ہے وہ ایک واقعہ ہوتا ہے 12 جولائی 2006 کو معشوق بروہی کا۔ معشوق بروہی کو جو ہے رحمان ڈکیت کے دھوکے میں یا اس کے شعبے میں جو ہے پولیس کی ایک پارٹی جو ہے وہ فائرنگ کر کے، یعنی مقابلے میں اسے ہلاک کر دیتی، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ مشہور کر دیتا کہ یہ رحمان ڈکیت ہے۔ بعض میں جو ہے وہ معشوق بروہی کے والدہ جو ہے وہ میدان میں آتی کہ نہیں، یہ میرے بیٹے معشوق بروہی کو ہلاک کیا گیا ہے، جو کہ رحمان ڈکیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے عدالت کے حکم پر جو ہے
اس پولیس مقابلے کے ذمہ واروں جو ہوتے ہیں اس وقت ایس ایس پی شہید جو ہیں چودھری محمد اسلم اور عرفان بہادر جو اس وقت ایس ایس پی ملیر ہیں، ان کے خلاف، اور ایک اور پی ایس پی افسر جو نوجوان پی ایس پی افسر ہوتے ہیں جو اے ایس پی ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے معشوق بروہی کو ہلاک کرنے کا یعنی قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد جو ہے چودھری اسلم اور عرفان بہادر دونوں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اے ایس پی ہے ان کے دوسرے جو بیچمنٹ ہے، دوسرے کولیگ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ سلپ کرا دیتے ہیں اور ملک سے باہر انہیں فرار کروا دیتے ہیں۔ 5-6 سال جو ہے وہی جو اے ایس پی ہے ملک سے باہر، یعنی کہا جاتا ہے کہ یو کے لندن میں رہتے ہیں، جہاں پر وہ اس دوران روپوشی کے دوران جو ہے وہ ایک کتاب بھی لکھتے ہیں ملک کی سلامتی کے اداروں سے متعلق، یعنی بڑی ایک پراسرار اور ایک مشکوک قسم کی کتاب لکھی جاتی ہے، اور وہ کتاب بعد میں منظر عام پر بھی آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہی جو پی ایس پی افسر ہیں پاکستان دوبارہ خاموشی سے آ جاتے ہیں، جب انہیں سگنل مل جاتا ہے کہ معاملات سب سیٹل ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ پاکستان آ جاتے ہیں، اور اس دوران جو ہے خاموشی کے ساتھ جو ہے انہیں اگلے عہدے پر پرموٹ بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی 2 اسٹیپ پرموشن انہیں اس دوران دے دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون سی کسوٹی ہے کہ جس میں کسی بھی پی ایس پی افسر کو روپوشی کے باوجود یا روپوشی کے دوران بھی پرموشن دیا جا سکتا ہے؟ وہ جو پی ایس پی افسر ہے وہ اس وقت ڈی آئی جی کے عہدے پر فائز ہیں۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ کس قانون کے مطابق کس افسر نے جو ہے انہیں جو ہے یہ گریڈ 17 سے گریڈ 18 اور گریڈ 18 سے 19 میں پرموٹ کر دیا تھا؟ اور وہ بورڈ کے ممبران کیا جواب دینا پسند کریں گے کہ ایک ایسے پی ایس پی افسر کو کہ جو ایبسکانڈر تھا، جو ملک میں نہیں تھا، انہیں کس قانون اور کس قاعدے کے تحت جو ہے وہ اگلے عہدے پر پرموشن کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا تھا؟ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔